Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 यूनिट नंबर 7 एंड सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स के बारे में। कि नर्सिंग एथिक्स है क्या। इससे पहले हम 6 यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। सो दो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक वो यूनिट्स नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच दिस यूनिट फर्स्ट। इसके बाद आप यूनिट नंबर 7 को देखेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस से आएंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि इसमें से ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑलरेडी हम जो प्रीवियस यूनिट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस यूनिट में अगर हम जो है उसको डिस्कस करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल्स ऑटोनॉमी एंड एथिक्स, कि प्रोफेशनल ऑटोनॉमी क्या है और एथिक्स क्या है। सो वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी इन द प्रीवियस लेक्चर। सो दो स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं देखे हैं, सो प्लीज दे आर सपोज टू watch these unit first. So first we will discuss about the objective, कि कौन से ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे इन टुडे लेक्चर। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द प्रोफेशन, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिटी। जो टर्मिनोलॉजी है कि प्रोफेशन क्या है, पर्सन जो प्रोफेशनल है वो क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं और यूनिटी क्या है। देन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। जो प्रोफेशनल नर्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल रिलेट द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टेटस के साथ। जो कोड ऑफ एथिक्स है और प्रोफेशनल स्टेटस है उसको आपस में रिलेट करेंगे। देन वी विल डिस्कस द प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड एथिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वी विल relate the accountability to professional status, discuss the concept of the unity and its relationship to the professional status at nursing, and at the end we will relate the nursing ethic to the standard of nursing practice। के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपस में हम उसको रिलेट करेंगे कि नर्सिंग एथिक्स और जो स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है इसके आपस में क्या रिलेशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन प्रोफेशन, कि प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन जो है दिस इज अ पेड ऑक्यूपेशन है, क्योंकि उसमें आपको सैलरी मिलते हैं, उसमें आपको पैसे मिलते हैं, उसमें आपके जो काम है उसके आपको उजरत मिलते हैं। स्पेशली वन डेट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग हो उसमें एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन हो। ठीक है। सिंपली आप प्रोफेशन को बयान कर सकते हैं जिसकी अपने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो और उसकी अपने एक ऑटोनॉमी जो बॉडीज है वो मौजूद हो और वो आपको एक लाइसेंस दे दे जिसके थ्रू फिर आप जो है आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन दिस इज अ पेड ऑक्यूपेशन है। और स्पेशली इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसमें प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग हो, फॉर्मल क्वालिफिकेशन। फॉर्मल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है, देख एक होते हैं फॉर्मल क्वालिफिकेशन, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो ये है कि आप जो भी क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, जो भी आप नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसके लिए आप स्कूल, कॉलेज, डिग्री, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप न्यूज़पेपर से, आप न्यूज़ से, आप किसी एनवायरनमेंट कम्युनिटी से आप जब एजुकेशन इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। लेकिन फॉर्मल के लिए आपके जो है स्कूल जाना पड़ेगा, आपने जो है कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आप वहाँ से आपको डिग्रीज मिलेंगे। ठीक है। तो ये एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होते हैं इसमें। सो प्रोफेशन क्या है, दिस इज अ पेड ऑक्यूपेशन है जिसमें प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग होते हैं और फॉर्मल क्वालिफिकेशन होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग है, टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, ये सारे प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग में आप क्या करते हैं, आप जो है फॉर्मल एजुकेशन आप हासिल करते हैं और फिर जो है आपके अपने एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, वो आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं जिसको हम पीएनसी कहते हैं। तो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशनल क्या है, जो प्रोफेशन के जो मेंबर्स होते हैं ना, दीज आर प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो नर्सिंग में जो मेंबर्स है, जो प्रोफेशन में कौन है मेंबर, उसकी जो नर्सिस है जो काम करते हैं उस प्रोफेशन में, उसको प्रोफेशनल कहते हैं। सो प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशंस और एनी पर्सन हु अर्न्स एंड लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर है तो टीचर क्या है, प्रोफेशनल है, क्योंकि वो टीचिंग प्रोफेशन से है। इसी तरह अगर टेक्नीशियन की बात करें तो वो भी प्रोफेशनल है। अगर हम लेबर की बात करें, फिजिकल
جو یا جو کمرشل بینکر ہے اس کی بات کریں، انجینئر کی بات کریں، نرس کی بات کریں، ڈاکٹر کی بات کریں. سو دیز آر دا پروفیشنل. اب اٹانومی کیا ہے؟ اٹانومی اینڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اینڈ مورل political and bioethical philosophy. Autonomy is the capacity to make an informed uncoerced کا مطلب کیا ہے؟ جس میں مطلب uncoerced کا مطلب ہے کہ مطلب جس میں کوئی فورس نہ ہو، کوریشن نہ ہو، اس میں کوئی فورس نہ ہو، اور آپ اس میں جو ہے اپنی چوائس کے مطابق آپ ایک اپنے جو ڈیسیجن ہے اس کو آپ بنا سکتے ہو، کوئی ڈیسیجن آپ لے سکتے ہو. اور جس طرح آٹونامس آرگنائزیشن ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، اور سیلف گورننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ خود سے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایسی آرگنائزیشن کی پشاور میں تو KMU ہے یا LRH ہے، ریٹرننگ جو ہاسپٹل ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہیں. اس کو جتنی سٹاف ریکوائر ہوتے ہیں تو وہ خود سے جو ہے اس کی ہائرنگ کرتے ہیں، خود سے وہ فنڈنگ جنریٹ کرتے ہیں، خود سے جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اس کو آٹونامس کہتے ہیں. آٹونامس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کیپیسٹی، وہ ایبیلٹی جو خود سے ود آؤٹ فورس، وہ کسی کے پریشر کے بغیر، فری آف پریشر، فری آف فورس، وہ اپنی ڈیسیجن جو ہے وہ خود لے سکے، اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومی. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے KMU کی بات کی، KMU جتنے بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لیتے ہیں، کیونکہ KMU خود جو اپنے فنڈ ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں اور خود یہ اپنے امپلائی کی ہائرنگ اور یہ سارے ڈیسیجن لیتے ہیں. اندر ایگزامپل کہ اگر ہم بات کریں تو فار ایگزامپل اگر 26-year-old male has been involved in a high speed incident میں وہ جو ہے مطلب وہ اس کو چوٹ لگے ہے، in which he sustained a blunt force trauma، کیونکہ اس کی جو ہیڈ ہے، دا فرنٹ جو فرنٹ وائنڈ اسکرین ہے اس کے ساتھ اس کا ہیڈ جو ہے وہ لگ چکا تھا، تو اس کی وجہ سے اس پہ مطلب چوٹ آ چکے ہیں. بٹ ہی ڈیڈنٹ لاس دا کانشیسنیس، مطلب وہ ابھی بھی اویک ہے. ہی ایز فلی ریسپانسو، وہ ریسپانسو ہے، اس کی GCS بالکل فل ہے. اینڈ ہی ہیز نو انڈیکیشن آف دا نیورولوجیکل ڈیمیج. سو ہی از autonomous ٹو میک ڈیسیجن فار دا ٹریٹمنٹ فار himself. ٹھیک ہے. ایک 26-year-old ایک میل ہے، وہ جا رہا تھا کار میں، تو مطلب ہائی اسپیڈ کی وجہ سے وہ انسیڈنٹ کر چکا، اور اس کی جو ہیڈ ہے وہ اس کی جو فرنٹ اسکرین ہے اس کے ساتھ اس کی ہیڈ ہیٹ ہوا، لیکن اس کو جو ہے کوئی نیورولوجیکل ڈیفیکٹ نہیں ہوا. اس کو معمولی سی چوٹ آئی، لیکن وہ ریسپانسیو تھا، GCS اس کا فل تھا. تو اب وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکتا ہے کہ مطلب وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو کس سے لے رہا ہے، کون سی ہاسپٹل سے لے رہا ہے، کون سے ڈاکٹر سے لینا چاہتے ہیں. تو مطلب وہ خود اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آٹونومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہو، آپ کے پاس یہ ایبیلٹی ہو کہ آپ اپنے لیے کوئی بھی ڈیسیجن انڈیپینڈنٹلی ود آؤٹ کسی کے پریشر، ود آؤٹ کسی کے فورس سے آپ اس کو لے سکتے ہو. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ the fact or condition of being accountable. responsibility بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، answerability بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، blameworthiness بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، liability بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرچینجبل ورڈ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کے لیے آنسریبل ہوں گے. آپ سے جو کویشچن کی جائیں گے، سو یو ویل بی ریسپانسیبل. آپ کی یہ مطلب یو ویل بی آنسریبل، آپ اس کو جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی نے کوئی ٹاسک دی ہے کہ اپنے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے ہیں، پھر اس ٹاسک کے لیے آپ ہی ریسپانسیبل ہوں گے. فار ایگزامپل اگر ٹیچر اسائنمنٹ دے دیتے ہیں آپ کو کہ اپنے اسائنمنٹ کرنے ہیں، سو دین یو ویل بی اکاؤنٹیبل فار دیز اسائنمنٹ. کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو آپ بلیم نہیں لگا سکتے کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. نہیں، یہ اپنی خود کرنے ہیں. اگر آپ
فار ایگزامپل کسی وارڈ میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیڈ نمبر 1 2 3 پہ پیشنٹ ہے، اب ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے کہ آپ نے اس کو یہ انجیکشن لگانے ہیں، آپ نے وہ انجیکشن اگر نہیں لگائی ہے سو یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ، آپ سے ہی پوچھا جائے گا اور آپ ہی جو ہے اس کے لیے آنسریبل ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیڈ نرس نے کیوں نہیں لگایا، یا کسی اور ٹیکنیشین نے کیوں نہیں لگایا، یا ڈاکٹر نے خود اس کو کیوں نہیں لگایا. جب ڈاکٹر نے پرسکرائب کر رہے تھے تو اس ٹائم وہ خود لگا دیتے. نہیں، آپ ہی اکاؤنٹیبل ہو گئے فار دیٹ. سو اس کے ایگزامپل کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ ایز وین این امپلائی ایڈمٹ این ایرر، اگر شی میڈ آن دا پروجیکٹ، اگر آپ نے کوئی مسٹیک کیا اور آپ اس کو ایڈمٹ کرتے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بٹ انفارچونیٹلی یہ ہو گئی، تو دس از اکاؤنٹیبلٹی ہے. when an employee is given the task of making sure the project goes right and knows she will be blamed if it doesn't, she can also be said to have accountability. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی امپلائی کو آپ نے ٹاسک دی ہے اور اس امپلائی نے وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کی ہے، سو وہ امپلائی اس کے لیے مطلب رسپانسیبل ہوگا، وہ اکاؤنٹیبل ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دس از اکاؤنٹیبلٹی. یونٹی جو ہے از بینگ ٹوگیدر آر ایٹ ون ود سم ون اور سم تھنگ. یونٹی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اتحاد، آپس میں اتحاد، ٹوگیدر ہونا، ایک بن جانا، ٹھیک ہے، ہم آواز بن جانا، اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی. اٹ از دا اپوزٹ آف بینگ ڈیوائڈیڈ. یہ ڈویژن کے اپوزٹ ہے. ڈویژن کا مطلب ہے کہ ڈیوائڈ کرنا، پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا. یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہو جانا. دس از اے ورڈ فار دا ٹوگیدرنیس اور oneness. When the North won the Civil War, it ensured the unity of the United States. Example کیا ہے اب یونٹی کی؟ A bridge and grooms both lighting a single candle at the same time with each of their candles. دیکھ یونٹی کا سمپل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی کا مطلب ہے ایک ہونا. فار ایگزامپل آپ وارڈ میں مختلف جو کیئر پرووائڈر ہے وہ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ٹیکنیشین ہے، کلاس 4 ہے، سیکیورٹی والے ہے، ڈائٹیشن ہے، مختلف. وہ جب ایک ٹیم بنا دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یونٹی. ٹھیک ہے، ایک ٹیم ایک جان جیسے کام کر دینا، دس از کالڈ یونٹی. ایک ہونا، ہم آواز ہونا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، دس از کالڈ یونٹی. اب کریکٹرسٹکس آف پروفیشنل نرس. ایک پروفیشنل نرس میں کون سے کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے؟ سو نرسنگ از ناٹ جسٹ اے جاب. دیکھ نرسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از اونلی جسٹ اے جاب، آپ صرف جاب کر رہے ہو. بینگ اے پروفیشنل نرس، آپ میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. مینز دا پیشنس اینڈ یور کیئر مسٹ بی ایبل ٹو ٹرسٹ یو. سب سے پہلے یہ ہے نا کہ آپ میں یہ کوالٹی ہو کہ آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے. کیونکہ پیشنٹ تب ہی آپ کے ساتھ اپنی ہسٹری شیئر کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے. تو مطلب آپ میں ہانیسٹی ہو، آپ لائر ہوں، سو دین یور جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. جب ٹرسٹ کریں گے سو دین یو ول بی ایبل ٹو پرووائڈ اے سیف کیئر. اٹ مینس بینگ اپ ٹو ڈیٹ ود دا بیسٹ پریکٹس. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہو، اپنے جو پریکٹس ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو. ٹھیک ہے. ایٹ مین ٹریٹنگ یور پیشنٹس اینڈ کولیگس ود ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، آپ میں ڈگنیٹی ہو، کائنڈنیس ہو، ریسپیکٹ ہو، کمپاشنس ہو. ایٹ مین انڈرسٹینڈنگ دا NMC کوڈ آف کنڈکٹ. اور آپ کو جو NMC کوڈ آف کنڈکٹ ہے، NMC کا مطلب ہے نرسنگ میڈ وائفری کونسل کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو. ٹھیک ہے، نالج فل ہو، یو اسکیلفل ہو، لائل ہو، ہانسٹ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح مسٹ ہیو دا ریکویزائٹس ڈپلوما اور ڈگری. آپ کے پاس جو ریکوائرز ڈگری ہے یا ڈپلوما ہے جو آپ کی جابس کے لیے، آپ کی جو پروفیشن کے لیے جو ریکوائر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو. کیونکہ پروفیشن میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ پروفیشن میں ایک اسپیسیفک ٹریننگ ہو، فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ. ٹھیک ہے، آپ خود بھی فزیکلی بھی فٹ ہو اور مینٹلی بھی فٹ ہو. سو دین یو ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دا کیئر. جو اور پروفیشنل نرس میں کیا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوں ٹو ٹیک ڈیسیجن ان دا پیشنٹ کیئر. مطلب کوئی بھی ڈیسیجن لینے میں وہ خود کانفیڈنٹ ہو. کانفیڈنٹ آپ تب ہوں گے جب آپ کے پاس نالج ہوں گے، جب آپ کے پاس اسکیل ہوں گے. جب آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے سو دین یو ول ناٹ بی کانفیڈنٹ. تو اسکیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس، ہمبل ہو آپ، ہانسٹ ہو آپ،
ٹھیک ہے، ٹو گین دا ٹرسٹ آف دا کلائنٹ، کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ اگر آپ ہمبل ہوں، آپ ہانسٹ ہوں، تو جو آپ کی پیشنٹ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. جب آپ اوپر ٹرسٹ کریں گے تو اس کی جتنی بھی پرابلم ہے وہ آپ کے پاس ساتھ وہ پھر شیئر کریں گے. فل ڈیوٹیز، اپنے ڈیوٹیز فل مطلب اپنے پنکچویلٹی ہو، اپنے ریگولیرٹیز ہو، اب جو ہے ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کو فل جو ہے وہ کر سکیں. فیئر ہو آپ، ود آؤٹ جو ہے آپ کیا ہو، فیئر ہو ود آؤٹ پریجڈس. مطلب پریجڈس کا مطلب ہے کہ تعصب سے پاک، مطلب آپ سب کے ساتھ آپ ایکول بیہیو کریں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کسی کے ساتھ تعصب رکھیں دل میں، یا کسی کے ساتھ جو ہے آپ ناانصافی کریں. نہیں، اپنی جسٹس کے ساتھ جو بھی کیئر پرووائڈ کرنا ہے وہ جسٹس. کوآپریٹیو ہو آپ، گڈ ریلیشنر ہو، ایک پروفیشنل نرس. ٹھیک ہے، سیلف کانفیڈنٹ، کیپیبل ٹو ہمبلنس میں ہیوملٹی ہو، ہانیسٹی ہو، آپ میں لائلٹی ہوں گی، اس میں کین آبزرور ہوگا، گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوگا، گڈ سپروائزر ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، رسپانسیبل. یہ کوالٹیز ہے، اس میں کریکٹرسٹکس ہے ایک پروفیشنل نرس کے. ٹھیک ہے، گڈ جج ہوگا، ایڈوکیٹ، گڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوگا، گریشیس ٹاک مطلب نرم دلی یا مہربان کے ساتھ جو بات کرتے ہیں. نرس شوڈ ناٹ بی گلیمر. نرس گلیمر کا مطلب ہے کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو چالاک بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پریبی بھی کہہ سکتے ہیں، جو پریب کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ریلیٹ دا کوڈ آف ایتھکس ٹو دا پروفیشنل اسٹیٹس. آپ کوڈ آف ایتھکس کو پروفیشنل جو اسٹیٹس ہے وہ پروفیشنل اسٹیٹس کے ساتھ آپ نے کس طرح اس کو ریلیٹ کرنا ہے. کوڈ آف ایتھکس ان پروفیشنل کانڈکٹ آؤٹ لائن دا ایتھیکل پرنسپل دیٹ گورن دا ڈیسیجن اینڈ بیہیویئر ایٹ دا کمپنی اینڈ آرگنائزیشن. جو کوڈ آف ایتھکس ہے اور جو پروفیشنل کانڈکٹس ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ایتھیکل پرنسپل کو، مطلب جتنی بھی ایتھیکل پرنسپل ہے اس کو گورن کرتے ہیں، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کو امپلیمنٹیشن میں آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی میں ہو یا آرگنائزیشن میں ہو. They gave the general outline of how employees should behave, as well as a specific guidance for handling issues like harassment, safety and conflict interest. یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ جو مطلب کوڈ آف ایتھکس یا پروفیشنل کانڈکٹ ہے، یہ گائیڈ کرتے ہیں امپلائی کو کہ وہ کس طرح بیہیو کریں گے، کس طرح آپس میں انٹریکشن میں آئیں گے، کس طرح کمیونیکیشن کریں گے. اور جو اسپیسیفک ایشو ہے، جس لائک ہراسمنٹ کے اگر کوئی ایشو آ جاتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، یا سیفٹی کی ایشو ہو، یا کمپلیکس ہو، چاہے وہ اپر اور لوور مینجمنٹ کے آپس میں کنفلکٹ ہو، یا آپ کی جو گولز کی میں کمپلیٹ ہو، کس طرح آپ نے اس کو ہینڈل کرنے ہیں. تو اس میں ہیلپ کروا دیتے ہیں آپ کی جو ایتھیکل کوڈس ہے اور جو پروفیشنل کانڈکٹ ہے، یہ اس میں آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں. پروفیشنل اٹانومی آپ ہے کیا؟ پروفیشنل اٹانومی جو ہے the center element of the professional autonomy is the assurance that the individual physician and nurse have the freedom to exercise their professional judgment and the care and the treatment of their patient. دیکھیں، پروفیشنل اٹانومی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس جو پروفیشنل نالج ہے، آپ کے پاس جو پروفیشنل اسکیل ہے، آپ کو یہ فریڈم حاصل ہو کہ آپ اپنے پریکٹس میں فریلی ود آؤٹ جو پریشر ہے، ود آؤٹ فورس، آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکو. آپ کے پاس جو نالج ہے اس نالج کو آپ امپلیمنٹ کر سکو. نرس کے پاس جو نالج ہے یا ڈاکٹر کے پاس جو نالج ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی وہ ایکسرسائز کر سکے، اس کو پروفیشنل اٹانومی کہتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کرنے ہیں، آپ نے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنے ہیں، آپ نے یہ میڈیسن لگانی ہے، آپ نے یہ میڈیسن نہیں لگانی. نہیں، آپ کے پاس جو پروفیشنل نالج ہے، جو اسکیل ہے، اس کے مطابق آپ اس کو ایکسرسائز کر سکو. پروفیشنل اٹانومی ایز اے سیشنل پرنسپل آف دا پروفیشنل ایتھکس. دیکھیں، پروفیشنل اٹانومی یہ سب سے امپورٹنٹ اور اسیشنل پرنسپل ہے پروفیشنل ایتھکس کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اگر پروفیشنل نالج ہے اور اس پروفیشنل نالج کو آپ انڈیپینڈنٹلی اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، سو دین یور پروفیشنل نالج جو ہے دس از یوز لیس. Autonomy is important because we need to make sure that the patients is actively involved in their diagnosis and ٹریٹمنٹ اینڈ ناٹ جسٹ ڈیفارمنگ ٹو ڈیئر ڈاکٹر. ٹھیک ہے،
ऑटोनॉमी क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं ना अबाउट, अगर हम पेशेंट को एसके लगा रहे हैं, अगर पेशेंट की सर्जरी हम करते हैं या पेशेंट की अगर हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एनी प्रोसीजर जो हम करते हैं, तो हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट। क्यों? क्योंकि एक तो यह है ना कि हम उसको ये चॉइस देते हैं कि वो अपनी मर्जी से, हम पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं लीगली और हम अपने आप को भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि कल पेशेंट हम पे ये क्लेम करे कि आपने ये ट्रीटमेंट दे दी तो इसकी वजह से मुझे या जो मेरे पेशेंट है उसको मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हम पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा ये कि ये पेशेंट की राइट है कि पेशेंट के पास नॉलेज हो कि उसके साथ क्या होने जा रहा है और उसको ये चॉइस दी जाए कि अपने डिसीजन ले, क्योंकि उसमें आप एक्टिवली जो क्लाइंट से आपकी जो पेशेंट है उसको इन्वॉल्व करते हैं केयर में। अब प्रोफेशनल एथिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स आर प्रिंसिपल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक वैल्यूज। प्रोफेशनल एथिक्स provide a rule on how a person should act toward other people and institution in such an environment। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स वो प्रिंसिपल है जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आपने एक एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट को आपने क्रिएट करना है जिसमें जो इंडिविजुअल्स है, जो कोवर्कर है, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं रूल्स, आपको एक प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह आपने इंटरेक्ट करना है आपस में, मतलब एक किस तरह आपने एक एथिकल एनवायरनमेंट को आपने प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल अगर दो नर्सेज आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो ये प्रोफेशनल एथिक्स आपको बताएंगे कि किस तरह आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। अगर एक नर्स एक पेशेंट के साथ या पेशेंट के अटेंडेंस के साथ वो कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्रोफेशनल एथिक्स आपको बताते हैं कि आपने किस तरह करने हैं। अगर मेल नर्स किसी फीमेल पेशेंट को टच करते हैं, अगर फीमेल नर्स किसी मेल पेशेंट को, तो किस तरह वो कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी बाउंड्रीज है जिसका ख्याल वो रखेंगे। तो ये सारे आपको प्रोफेशनल एथिक्स ये आपको बताएंगे। अब ऑटोनॉमीज जो है वो प्रोफेशनल स्टेटस के साथ अगर हम उसको रिलेट करें, सो अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोफेशनल स्टेटस को अगर हम आपस में कहें, जो अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी कैन बी सीन थ्रू आउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस सच एज इंश्योरिंग प्रोवाइडिंग सेफ क्वालिटी केयर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर हम बात करें तो ये थ्रू आउट नर्सिंग प्रैक्टिस में ये जो है आप उसको आप देख सकते हैं उसको, चाहे वो जो है केयर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मेडिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी करते हैं उसमें आप अकाउंटेबल होते हैं, नर्स अकाउंटेबल होते हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रोसीजर जो है, ठीक है। डेलीगेशन करते हैं, डेलीगेशन फॉलोइंग एंड क्वेश्चनिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, practicing within the guidelines of the nurse practice act, maintaining confidentiality, questioning standard of care, provides order। ये सारी जितनी भी मतलब है, इस सब के लिए नर्सेज जो है दीज आर अकाउंटेबल। प्रैक्टिस जब करते हैं इसके लिए अकाउंटेबल हैं, ठीक है। या जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्वेश्चनिंग, स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइडिंग है, इस सब के लिए नर्स जो है अकाउंटेबल है। अब यूनिटी एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्रोफेशनल स्टेटस इन नर्सिंग, एक इसमें यह है ना कि यूनिटी, देख नर्सिंग में अगर हम बात करें, अगर हम नर्सिंग की बात करें तो यूनिटी एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्रोफेशनल स्टेटस इन नर्सिंग। देख नर्सिंग जो है इट्स मतलब अगर नर्सिंग प्रोफेशन की हम बात करें, नॉट ओनली नर्सिंग, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, अगर हम हेल्थ प्रोफेशन की बात करें, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम एलिमेंट देखते हैं तो दिस इज यूनिटी। क्योंकि हम काम करते हैं हॉस्पिटल में एज अ टीम, नॉट एज इंडिविजुअल, या नॉट एज, हम ये नहीं कहते कि ये डॉक्टर है तो ये अपना, ये नर्स है, ये टेक्नीशियन है, ये एनेस्थेटिक, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हम काम करते हैं यूनिटी के साथ, हम एक टीम काम करते हैं वहाँ पे, और उस टीम में डॉक्टर भी होते हैं, उसमें नर्स भी होते हैं, उसमें फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं, उसमें डाइटिशियन भी होते हैं, उसमें टेक्नीशियन भी होते हैं, उसमें और भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी मौजूद होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं, ठीक है। तो इस टीम वर्क हम करते हैं, हम एक जान बंध कर काम करते हैं, हम एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, तो देन जो है हम सक्सेसफुल होते हैं और हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो है एक असाइनमेंट है, आप खुद भी उसको देख सकते हैं। आप एक पैराग्राफ लेके यूनिटी और जो प्रोफेशनल स्टेटस है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर आप लिख दें,
ٹھیک ہے، کہ آپ ایک اسائنمنٹ کر دیں اور پھر جو ہمارے جو چینلس ہے وہاں پہ کمنٹ سیکشن یا جو کمیونٹی گائیڈ لائنس ہے وہاں پہ آپ اس کو مطلب کر سکتے ہیں، یا جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے انور نرسنگ کوچنگ اکیڈمی کے نام سے، یا ہمارے جو فیس بک پیج ہے انور نرسنگ کوچنگ اکیڈمی کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے ان باکس یعنی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر ہم پروفیشنل اسٹیٹس ان نرسنگ کی بات کریں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہے دس از یونٹی، کیونکہ ہم ایک یونٹ بن کر کام کرتے ہیں۔ ہم جتنی بھی اس ٹیم میں جتنی بھی مطلب ممبرس ہوتے ہیں، اس سب کا ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، ایک ہی گول ہوتا ہے کہ کوالٹی آف کیئر کو پرووائڈ کرنا ہے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنی بھی ممبرس کام کرتے ہیں وہ ایک یونٹ بن کر کام کرتے ہیں، ایک ٹیم بن کر کام کرتے ہیں۔ ریلیٹ نرسنگ ایتھکس ٹو دا اسٹینڈرڈ آف نرسنگ پریکٹس۔ دیکھ جتنی بھی نرسنگ پریکٹس ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جیسے نرسنگ ایتھکس، کہ نرسنگ ایتھکس کو جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھ کر اپنے ایڈوانس کیئر کو پرووائڈ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں نرسنگ پریکٹس میں، تو آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو کیئر ہے وہ مطلب افیکٹ نہ ہو، آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کی ویلیوز، اس کے رائٹ وائلیٹ نہ ہو، اور اس کی جو ایتھیکل پرنسپل ہے وہ وائلیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کے اوپر اپنے فوکس کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنا ہے کسی پیشنٹ کے ساتھ تو آپ کس حد تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تھیوریپیٹک کمیونیکیشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں، نان تھیوریپیٹک کمیونیکیشن سے کس طرح اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نرسنگ پریکٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے دس از نرسنگ ایتھکس کی ہے، کیونکہ نرسنگ ایتھکس جو ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ نے کس طرح جو نرسنگ پریکٹس ہے، نرسنگ پروسیجر ہے، اس کو آپ نے پرفارم کرنے ہیں۔ اگر کوئی ایتھیکل ڈیلیمیا آ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے کس طرح ڈیسیجن لینے ہیں۔ اگر پیشنٹ کے جو رائٹ ٹو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اس کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے، مطلب اگر کوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو اس انفارمیشن کو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کو کانفیڈینشیلٹی کو آپ نے کس طرح مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو نرسنگ ایتھکس ہی بتائیں گے کہ مطلب جو پریکٹس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی پیشنٹ کی آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو آیا آپ نے اس کی پریویسی کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ نے جو ہے ایک تھیراپیوٹک ریلیشن شپ کو بیلڈ کرنا ہے، کس طرح اپنے پیشنٹ کے اگر پیشنٹ کو آپ این جی پاس کر رہے ہو یا پیشنٹ کو آپ فولس پاس کر رہے ہو تو کس طرح آپ نے اس کی کونسلنگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کون سی جو مین مطلب سمپل یو کین سے کہ ود آؤٹ دا نرسنگ ایتھکس اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اسٹینڈرڈ آف نرسنگ پریکٹس کو آپ امپلیمنٹ کر سکے، آپ کوالٹی آپ کیئر آپ کسی کو دے سکے۔ سو نرسنگ ایتھکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک لمٹ میں رکھ دیتے ہیں، اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ جو باؤنڈریز ہے ایتھیکل باؤنڈریز ہے وہ آپ کو آگے جو ہے پار کرنے سے آپ کو روک دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو مطلب یہ ساری چیز آپ کی جاب ڈسکرپشن، آپ کی جو مطلب آپ کی جو مین رول ہے، آپ کی جو مین رسپانسبلٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کی ہیلپ کروا دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ دا نرسنگ ایتھکس، اور ہم نے یونٹی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ سب کو ہم نے ڈسکس کر دیا، ٹھیک ہے۔ جو مین ہمارا فوکس تھا اس یونٹ میں اٹ واز اباؤٹ دا پروفیشنل اٹانومی اینڈ ایتھکس، کی پروفیشنل اٹانومی کیا ہے اور ایتھکس کیا ہے، آپس میں ان دونوں کی کیا ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ سو ہوپ فلی کہ یو ویل بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، آئی تھنک آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے ابھی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کویریز ہے، so you can ask on the comment section and inshallah I will try to give answer time. Thank you so much for listening me and watching me. Thanks once again.